الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج 19 فروری 2026 میں دورہ رمضانیہ کا آج پہلا دن ہے۔ اس دورہ میں آپ سب کو خوش آمدید ہے، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ان چند دنوں میں ہمیں محنت اور لگن کے ساتھ پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس وقت کا وہ ہے ادب یا الادب العربی۔ الادب العربی پورا یہ ادب تو نہیں ہے، لیکن ادب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں ادب کسے کہا جاتا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ ادب آپ لوگ بہت پڑھے ہیں۔ شیخ شرف العالم ما الادب عرف الادب۔ یہ سبجیکٹ جو ہے ادب کا جو اس وقت ہم لوگ پڑھیں گے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ جتنے آپ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے ان میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ ادب۔ عربی سیکھنے سکھانے کے لیے یا نحو صرف جو آپ پڑھے ہیں اس کی تطبیق کے لیے سب سے زیادہ اہم یہی سبجیکٹ ہے۔ اگر آپ اس کو قاعدے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ آئے گا۔ نحو، صرف، ادب، بلاغہ، جو کچھ آپ پڑھے ہیں اس سب کی تطبیق اس میں ہے۔ تو اس سبجیکٹ کو خاص کر کے شروع ہی سے اگر کوئی بچہ منہاج العربیہ کو قاعدے سے پڑھ لے، اچھے سے پڑھ لے، سمجھ کر کے تمرین کے ساتھ، تو اس کو عربی لکھنا پڑھنا بولنا آ جائے گا۔ لیکن افسوس کا مقام یہی ہے کہ ہم لوگ پڑھتے جاتے ہیں لیکن سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھ کے نہیں پڑھتے ہم لوگ۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو نہ عربی بولنا آتا ہے، نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان جملوں پر غور کرنا ہے اور اسی کے مطابق، اسی پر قیاس کر کے ہم کو اسی طرح بولنا بھی ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، تبھی آئے گا۔ انشاء اسی کو کہتے ہیں، تعبیر۔ انشاء کا مطلب ہے تعبیر، یعنی جو کچھ ہے آپ کے مافی ضمیر، جو دل میں ہے، ان باتوں کو آپ کیسے ظاہر کریں گے، اپنے الفاظ میں کیسے ادا کریں گے، یہی انشاء ہے۔ تو اردو میں بولیں یا عربی میں بولیں، مافی ضمیر کو ادا کرنا ہے نا، تو یہی انشاء ہے۔ تو انشاء ہم لوگ بولتے ہیں عام طور سے اردو سے عربی تعبیر کرنا یا بولنا۔ تو ادب کسے کہا جاتا ہے؟ مفہوم، موٹا مفہوم کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ ہاں سہیل، پڑھے ہیں بہت کچھ ادب میں۔ ایسا چیز جو دل کو ابھارے، کس چیز پر ابھارے؟ ہاں شیخ عبداللہ، ما الادب عرف الادب۔ پڑھے ہیں نا؟ پڑھے آپ لوگ تاریخ الادب پڑھے ہیں، اور پتہ نہیں بہت سارے ضمیر میں جو ضمیر دل میں یا احساسات میں جو بیان کرنے کے لیے بہترین انداز سے یا بہترین الفاظ سے بیان کرنے کہتے ہیں۔ دیکھیے ادب میں بھی جیسے نحو صرف ہم نے کہا دو چیز، تو ادب میں بھی دو چیز پر فوکس کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شعراء یا ادباء کا کلام۔ عام آدمی کے کلام کو ادب نہیں کہا جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ شعراء یا ادباء، ادباء ادیب کی جمع ہے، شعراء شاعر کی جمع ہے۔ ادیب کہتے ہیں جس کا کلام بہت ہی عمدہ ہو، ہے نا، ادب میں مہارت ہو، فصاحت و بلاغت سے ان کا کلام پر ہو۔ تو ادباء اور شعراء کا وہ کلام جس کے اندر کیا ہو؟ خیالات ہو، خیالات، معانی، گہرے معانی ہوں یا خیالات ہوں۔ خیالات یعنی اچھا معنی ہو۔ جیسے مان لیجیے قرآن پڑھتے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، غور کیجیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا، چند کلمات ہیں، ایک جملہ ہے، ایک جملہ میں ڈھیر سارے معنی بتائے۔ کہا اے لوگو، اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ دیکھو کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، تمہارے لیے قصاص۔ قصاص کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا، مار ڈالا، بدلے میں اس کو بھی قتل کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قصاص۔
किसी ने किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल कर दिया, मार दिया, तो उसकी सज़ा के तौर पर उसको भी बदले में कत्ल करना, इसको क्या कहा जाता है? क़िसास कहा जाता है। तो कुरान ने क्या कहा? तो तुम्हारे लिए है अक्लमंद। देखिए यहाँ खिताब क्या किसको? या उलिल अलबाब। उली किस हाल में है? नस्बी में है। क्यों? मुनादा मुदाफ है, मुनादा मुदाफ है। इराब कैसे हुआ है? जमा मुदक्कर सालिम। तो जमा मुदक्कर सालिम तो नहीं है, लेकिन मुल्हक है ना, मुशाबे है। मुल्हक व जमा मुदक्कर सालिम या मा क़बल मक़सूर के साथ। उली, उलू, उली, हालत रफ़ी में उलू और हालत नस्बी में उली। यहाँ नस्बी में है उलिल अलबाबी। अलबाब लुब्बुन की जमा अलबाब, माना क्या है? अक़ल, अक़ल वालू, ऐ अक़ल वालू, ऐ अक़लमंदो। लकुम फिल क़िसास हयात, क्या तरकीब है? लकुम खबर मुक़द्दम है और हयातुन क्या है? मुब्तदा मुअख्खर। तुम्हारे लिए जिंदगी है, किस चीज़ में? क़िसास में। क़िसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। देखिए छोटा सा कलाम है, इसके अंदर एक गहरा माना है। इसी तरह जो पुराने अशार देखेंगे ज़माने जाहिलियत के, फिर उसके बाद है ना, तो उसके अंदर कोई गहरा माना होगा या कुछ ऐसा ख्याल होगा जो जज्बात को उभारे। जज्बात यानी इंसान के दिल में जो जज्बात होते हैं, उन जज्बात को क्या करे? उभारे। तो लफ्ज़ के एतबार से भी बहुत अच्छा कलाम होगा, अच्छा कलाम होना चाहिए। इसीलिए बोला शुरू में क्या? शुआरा और उदबा का वो कलाम, शुआरा और उदबा का वो कलाम जिसके अंदर कोई दकीक बारीक माना हो, हाँ, या कोई ख्याल हो जो दिल के जज्बात को क्या करे? उभारे, है ना, दिल को बरंगेख्ता करे, उभारे। किसी चीज़ पर, किसी काम करने पर अच्छा लगे दिल को, तो उसको क्या बोलते हैं? अदब बोलते हैं। समझ में आया? तो गोया कि लफ्ज़ के एतबार से भी अच्छा होना चाहिए और माना के एतबार से भी। तो हम लोग जो ये पढ़ते हैं, मान लीजिए दुरुसुल मुफ़रद अल अरबिया या मिनाजुल अरबिया या उसके बाद अल-क़िराअतुर रशीदा या अल-क़िराअतुर राशिदा या मंसूरात या उसके बाद मजमुआ मिन अन-नज़्म वन नस्र, उसके बाद मक़ामात हरीरी वगैरह, ये सब के सब क्या है? अदब का एक हिस्सा है। समझे कि नहीं? इन सब मिल करके, इन सब को मिला करके अदब होता है। तो अदब का मादा बहुत ही अहम होता है। अरबी सीखने सिखाने के लिए ये सब्जेक्ट क्या है? बहुत ही अहम है। तो हम लोग को शुरू से अच्छे से पढ़ना चाहिए। बहरहाल जो पढ़े, लेकिन ये जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, किताब मुकर्रर है, वो कौन सी किताब है? राशिदा। रशीदा अलग है और राशिदा अलग है। अल-क़िराअतुर रशीदा ये मिस्री आलम ने लिखा है ना, उसमें कई लोग हैं, शरीक हैं। तो रशीदा थोड़ा मेयार के एतबार से ज़्यादा हाई है, हाई लेवल का, ज़्यादा ऊंचा मेयार का। और राशिदा जो है ये मुतवस्सित मेयार का है, यानी आप सब के लिए किताब ज़्यादा मुनासिब है। वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाता है रशीदा, और राशिदा क्या है? मुतवस्सित है। एक और किताब है इसमें अल-क़िराअतुल वादिहा। अल-क़िराअतुल वादिहा इसके मुकाबले में थोड़ा सा वो आसान है, वो ज़्यादा आसान है, और ये मुतवस्सित है। और रशीदा क्या है? ज़्यादा थोड़ा सा भारी है। तो बहरहाल हम लोग ये दरमियानी किताब पढ़ेंगे, अल-क़िराअतुर राशिदा। ये किसकी है? अबुल हसन अली अन-नदवी रहमहुल्लाह। तो अरबी ज़बान के अदीब थे, रहमहुल्लाह हो गए, और बहुत ही माहिर थे अरबी ज़बान में। उनकी बहुत सारी किताबें भी हैं। तो बहरहाल ये उनकी एक किताब है जो हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसमें करना क्या है? हमको तहलील जिसको बोलते हैं, पोस्टमार्टम करना है। एक एक लफ्ज़ के बारे में समझना है, सर्फ़ी एतबार से, नहवी एतबार से, फिर जुमला में है ना क्या माना है, क्या बारीकियाँ क्या क्या हैं उसमें, ये सब हमको समझना है। और एक बार, दो बार, तीन बार उस जुमले को पढ़ करके उसी जुमले पर क़यास करके हमको उसी अंदाज में फिर अरबी बोलनी भी। समझे कि नहीं? फ़हिम्तुम कलामी? लाबुद्दा अन तफ़हमू अल-इबारात वाज़िहतन फ़हमन जय्यिदन। तफ़हमू अल-किताब वल-इबारात अल-मौजूदा फ़िल-किताब थुम्मा तक़ीसूना अलैहा कलामकुम व तुहाविलूना अंतुम अन ततकल्लमू बिल-लुग़ा अल-अरबिय्या तुअब्बिरूना मा फ़ी अनफुसिकुम बिअल्फाज़िकुम व बिअसालीबिकुम। अपने अल्फाज में, अपने उसलूब में अदा करना है अपनी माफ़िल ज़मीर को अरबी में। कोशिश करना है। सीखेंगे कैसे? अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो
कभी सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। हमारे यहाँ परेशानी यही है कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अल्लामा होते हैं, लेकिन वो चूँकि बोलने की आदत नहीं डालते हैं या कभी कोशिश ही नहीं की है, इसलिए वो अरबी ज़बान समझते तो हैं, इबारत के कीड़े हैं। कोई गलती होगी तो फ़ौरन पकड़ लेंगे कि यहाँ ऐसी गलती है, लेकिन बोलने के लिए कहिए तो एक जुमला नहीं बोल पाते। वजह क्या है कि हम लोग मश्क नहीं करते हैं, तमरीन नहीं करते हैं, बोलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो आप लोग अभी बहुत ही अच्छा मौका, आपस में जमा है साथियों के साथ, क्या करेंगे, अरबी में बोलचाल कीजिए, शुरू ही से कोशिश कीजिए। अरबी में गलत हो कोई बात नहीं, शुरू में गलतियाँ होंगी, सबसे होती हैं, तो गलती से नहीं डरना, लेकिन बोलने की कोशिश करनी है। बाहर निकले, खाने के लिए जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं, कैफ़ा हालू अली मादा फ़ालता, हाँ मादा करता, छोटी छोटी चीज़ें आप बोलिए। छोटे छोटे जुमले ही से बड़े बड़े जुमले बनते हैं, तो जब छोटे जुमले ठीक होंगे तो बड़े जुमले भी ठीक होंगे, समझे कि नहीं? इसलिए बोलना है वादे, कलामी वादे या शबाब, लाबुद्दा अन ततहद्दसू ततकल्लमू बिल्लुगा अल-अरबिय्या तुनशिउ जौवन बीअतन अरबियतन। अरबी माहौल बनाना है, ताकि आप अरबी बोल सकें। इंशाल्लाह करेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे अच्छा पहला टॉपिक, अच्छा अदब जो है इसका सब्जेक्ट क्या होता है, क्या यानी जिसको बोलते हैं मौजू क्या है। सब्जेक्ट तो अल-अदब अल-अरबी है, इसका मौजू क्या होता है, किस सिलसिले में बहस होती है इसमें। जैसे सर्फ में कलिमात के बारे में, नहव में कलिमा और कलाम, दोनों के बारे में बहस होती है। तो इसमें अदब में किस बारे में बात होती है? नसर और नज़्म, ये दो किस्में हैं मोटी मोटी अदब की, या तो शेर होगा नज़्म, या फिर नसर होगा, यानी जो शेर नहीं होगा उसको नसर कहा जाता है। ये दो किस्में हैं, लेकिन इसमें किस बारे में बहस होती है? कलाम है ना, कलाम चाहे वो नसर की शक्ल में हो, नसर यानी जो शेर ना हो, या नज़्म की शक्ल में हो, उन कलाम, यही कलाम ही इसका मौजू है। कलाम को हम लेंगे, उसकी तहलील करेंगे, इसमें क्या है, क्या बारीकियाँ हैं, इसमें क्या ख़राबियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, इसमें कहाँ नौ है, कहाँ सर्फ है, ठीक है कि नहीं है, ये सब जो है इसमें पढ़ा जाता है। तो बहरहाल हमारा आज का पहला उन्वान है कि इसमें 32 अनाविन हैं टोटल, और हमारे पास सिर्फ टोटल 15 दिन और 16वां दिन इम्तिहान और नतीजा है, तो हमको गोया के डबल पढ़ना है। तो अभी शुरुआत है, इसलिए आज एक ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक उन्वान पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला उन्वान जो हमारे पास है वो क्या है, कैफ़ा अक़दी यौमी। कैफ़ा अक़दी यौमी क्या माना हुआ, मैं अगर सही तर्जमा करेंगे, सलीस तर्जमा, कैफ़ा अक़दी यौमी, मैं अपना है ना, मैं अपना दिन कैसे गुजारता हूँ, मैं अपना दिन यानी मेरा डेली रूटीन क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा डेली रूटीन क्या है। कैफ़ा अक़दी यौमी, ये उन्वान पढ़ा आपने। अब इसी पर क़यास करके आप कहेंगे, जैसे मान कि गुज़श्ता कल आपने कैसे गुजारा, कैसे कहेंगे, कैफ़ा क़ज़यतु, अगर अपने बारे में कैफ़ा क़ज़यतु अम्सी, या अगर तुमने कैसे गुजारा तो कैफ़ा क़ज़यता अम्सी, कैफ़ा क़ज़यता अम्सी। क़ज़ा यक़दी का माना क्या होता है, गुजारना, पूरा करना। क़ज़ा यक़दी पूरा, इसी से है क़ादी बोलते हैं ना, क़ादी यानी फैसला करने वाला, फैसला करने वाले को क्या बोलते हैं, क़ादी। तो यही लफ्ज़ है, फैसला करना, गुजारना, है ना, तय करना, ये सब माना आता है। कैफ़ा अक़दी यौमी। अब यहाँ अक़दी ये सर्फी एतबार से फेल क्या हुआ, सेगा वाहिद, बहस मुदारे मारूफ, बाब क्या हुआ, क़ज़ा यक़दी ज़रबा। अब से अक़साम क्या हुआ, नाक़िस याई, क़ज़ा यक़दी। अगर पूछा जाए नहवी एतबार से, शरफुल आलम नहवी एतबार से अगर पूछा जाए कैफ़ा अक़दी किस हालत में है, फ़ेल मुदारे हालत जब पूछेंगे तो सिर्फ फ़ेल मुदारे ही मुराद होता है ना, मुअरब सिर्फ क्या होता है, फ़ेल मुदारे, फ़ेल मुदारे ही मुअरब होगा। तो एराब की 3 किस्में हैं, या तो रफ़ी या नस्बी या जज़्मी। तो 3 हालतों में यहाँ कौन सी हालत है, शेख शरफुल आलम ही जवाब देंगे, हालत रफ़ी में। क्यों, हाँ, इसलिए कि शुरू में नासिब और जाजिम नहीं। तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया कि किस हाल में है, हालत रफ़ी में है।
کیوں؟ اس لیے کہ ناصب اور جازم سے خالی ہے۔ دوسرا سوال اسی سے متعلق، کیسے اعراب ہوا ہے؟ اعراب کیسے ہوا ہے؟ حالت رفع میں ہے تو رفع کی حالت میں اعراب کیسے ہوا ہے بتائیے، بولیے اعراب کیسے ہوا ہے؟ یہاں حالت رفع میں ہے تو رفع کی حالت میں الگ الگ اعراب ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجیے یضربو میں ضمہ آیا ہے نا، یہاں کیسے اعراب ہوا؟ حالت رفع میں ہے، ناصب جازم سے خالی ہے، ہاں تو کہیں گے ہاں کون سا؟ ضمہ تقدیری، ضمہ تقدیری کے ساتھ حالت رفع میں ہے، اعراب کیسے ہوا ہے؟ ضمہ تقدیری۔ کیف اقضی، تو 5 سیغوں کا اعراب ایسے ہوا، یا قضی، تقضی، اقضی، نقضی۔ اگر ناقص یائی ہے اس کا اعراب ایسے ہوگا، کیف اقضی یومی، یومی ترکیب میں کیا واقع ہے؟ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول بہ، مفعول بہ کی فی ہے، بہی ہے، فی نہیں ہے۔ فی کہاں ہوگا؟ جہاں ظرفیت کا معنی دے گا نا، ظرفیت کا مفعول فی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو؟ میں کا معنی ہو، فی کا معنی دے، فی کا ہوگا تبھی ظرف ہوگا ورنہ ظرف نہیں ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں تو کیف اقضی یومی، قضا یقضی پورا کرنا تو مفعول چاہتا ہے، پھر لازم ہے کہ متعدی، متعدی ہے تو متعدی کیا چاہتا ہے؟ مفعول بہ چاہتا ہے، تو یہاں یومی کیا ہے؟ مفعول بہ ہے۔ اگر میں کہوں صمت یوم الجمعۃ، صمت مضاف مضاف مل کر کے کیا ہے؟ مفعول وہاں فی ہے، میں نے روزہ رکھا کب؟ جمعہ کے دن میں کا ترجمہ آتا ہے نا، اس لیے وہاں کیا ہوگا؟ مفعول فی، لیکن یہاں کیا ہوگا؟ مفعول بہ، اس لیے کہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے اپنے دن کو کیسے پورا، میں اپنے دن کو کیسے پورا کرتا ہوں۔ کون آیا؟ مفعول بہ کا ترجمہ ہمیشہ کس سے ہوتا ہے؟ کو سے ہوتا ہے۔ مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر فاعل، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، تو یہاں فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے، اس لیے کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، مضاف مضاف مل کر کے مفعول بہ ہے۔ سعد تم بولو، یومی میں مفعول بہ ہے، حالت نصبی میں ہے، اعراب کیسے ہوا ہے؟ بولو حماد، بولو کہاں حماد آ گیا؟ عبداللہ حد تم بولو، ہاں تقدیری، کیوں؟ ہاں کہیں گے جب کوئی مفرد اسم یا متکلم کی طرف مضاف، کتاب، کتاب، ہاں جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو تین حالت میں کیا ہوگا؟ تقدیری اعراب۔ تو یومی یہاں مضاف ہے کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف، تو کیسے اعراب ہوا ہے؟ تقدیری اعراب۔ کون سا اعراب مقدر ہے؟ فتح، یہاں فتح مقدر ہے، سمجھ میں آیا؟ کیف اقضی یومی، تو یومی ترکیب مفعول بھی ہوا، اعراب کیسے ہوا؟ تقدیری فتح کے ساتھ، کیف اقضی یومی۔ پڑھو ایک ایک جملہ پڑھو، تم پڑھو جلدی، کتاب نہیں لیں گے تو کیسے پڑھائی ہوگی؟ مشاہد بغیر کتاب کے اندھا بن کے پڑھنا، کل سب کے پاس کتاب ہونی چاہیے، کتاب کے بغیر خاص کر کے یہ ضروری ہے نا، کتاب ضروری ہے۔ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم۔ بحث کیا ہے؟ مضارع معروف، نام یا نام، نام یا نام، کس باب سے ہے؟ سمع یسمع، نوم ینوم، نوم، تو نام یا ناموں سے واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ انام، یعنی انا انام، تو انام پتہ چل گیا کہ سونے کی عربی کیا ہے؟ نام یا نام، تو کہیں گے کہ انا انام، میں سوتا ہوں، اور اگر کہوں میں گزشتہ رات سویا تو کیا کہیں گے؟ نمت البارحہ، بارحہ کہتے ہیں گزشتہ رات، ابھی ابھی جو رات گزری، نمتو، نامہ کا ماضی کیا بنے گا؟ واحد متکلم کا نمتو، نمتو البارحہ، نمتو۔ انام مبکرن، مبکرن منصوب کیوں ہے؟ انام فعل فاعل دونوں ہے، انام مبکرن فی اللیل، رات میں میں جلدی سوتا ہوں، مبکرن کا معنی کیا ہے؟ جلدی، بکر یبکر، تبکیر کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو جلدی کرنا، ہے نا، صبح کے وقت۔ تو انام مبکرن فی اللیل حال واقع ہے، مبکرن کیا ہے؟ حال واقع ہے، اور صرفی اعتبار سے کون سے کا ہے؟ واحد مذکر، بحث اسم فاعل، باب کیا ہے؟ فاعل تفعیل، بکر یبکر تبکیرا فهو مبکر۔
अनाम मुबक्किरन फिल लैली, मैं रात में जल्दी सोता हूँ, व अक़ूम मुबक्किरन फिस सबाह, और सुबह में जल्दी उठता हूँ, जल्दी सोता हूँ और जल्दी उठता हूँ। तो आपको जल्दी करने की आदमी मालूम हो, मुबक्किरन, तो रात में मैं जल्दी सोता हूँ तो कैसे कहेंगे? अनाम मुबक्किरन, अस्तयक़िज़ु मुबक्किरन, मैं जल्दी क्या करता हूँ? जागता हूँ। अस्तयक़िज़ु मुबक्किरन फिस सबाह, मैं सुबह के वक्त जल्दी सोता हूँ, जागता हूँ। अनाम मुबक्किरन फिल लैल, मैं रात में जल्दी सोता हूँ और सुबह जल्दी उठता हूँ। व अक़ूमु क़ामा यक़ूमु, नसरा यंसुरु से है। तो ये अल्फाज वादे हैं, माना भी वादे है। उसके बाद कहा अस्तयक़िज़ु अला इस्मिल्लाहि व ज़िक्रिही, इस्तयक़ज़ा यस्तयक़िज़ु किस बाब से है? बाब इस्तिफ़ाल की अलामत क्या है? सीन ता का, सीन और ता का ज़ाहिर होना। अस्तयक़िज़ु, अस्तन सिर्फ दो वज़न पर, अस्तयक़िज़ु क्या माना हुआ? सोने और जागने और जल्दी, हाँ, तीन चीजें मालूम हो गई। सोने की अरबी क्या हुई? आना। बाप किससे हुआ? समया, गलती नहीं करेंगे, आइंदा बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, आना आना, हाँ, अनु नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आना। और जल्दी जागना, जागने की अरबी क्या है? कहेंगे जगाओ या जागो, कहो जागो, तुम सब जागो, तो क्या कहेंगे? इस्तयक़िज़ू, मैं जागता हूँ, तुम जागते हो, तस्तयक़िज़ू, हम सब जागते हैं, तस्तयक़िज़ू। तो ऐसी अरबी जब आप बोलेंगे तो उसी एतबार से सेगा भी इस्तेमाल करें। अस्तयक़िज़ु अला इस्मिल्लाहि व ज़िक्रिही, क्या माना होगा? अल्लाह के नाम और उसके जिक्र पर मैं बेदार होता हूँ। यानी जैसे ही उठता हूँ तो मैं क्या पढ़ता हूँ? अल्लाह का नाम लेता हूँ और अल्लाह को याद करता हूँ, यानी दुआ पढ़ता हूँ। उसके बाद कहा अस्तइद्दु, अस्तइद्दु लिस्सलाह, नमाज के लिए मैं तैयारी करता हूँ या तैयार होता हूँ। अस्तइद्दु कौन से का हुआ? बहस क्या है? मुज़ारी मारूफ। बाब क्या है? इस्तिफ़ाल, बाबे असल में क्या था? असल में क्या था? अस्तइद्दु, अस्तअदिदु, अस्तनसिरु, अस्तनसिरु, अस्तअदिदु। तो यहाँ किसका कायदा है? मुज़ाफ का। अस्तअदिदु, मुज़ाफ का कौन सा कायदा है? 3 नंबर कायदा है कि दोनों अगर एक जिन्स के 2 हर्फ हों, दोनों मुतहर्रिक हों और माखबर साकिन हो, तो क्या करेंगे? पहले हर्फ की हरकत को माखबर के माखबर को दे देंगे और उसको दूसरे में अस्तअदिदु, अस्तअदिदु। देखो यहाँ एक जिन्स के 2 हर्फ हैं, दोनों मुतहर्रिक है, माखबर साकिन है, इसकी हरकत को नकल करके और इसको साकिन को यहाँ साकिन करके साकिन हो गया तो उसको दूसरे में क्या हो गया? अस्तइद्दु, इस्तअद्दा यस्तइद्दु, इस्तिदाद का माना तैयारी करना। कहा अस्तइद्दु लिस्सलाह, तो अगर आपको कहना हो कि मैं फलां चीज के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो क्या कहेंगे? अब मैंने तैयारी की है, कर ली है, तो क्या कहेंगे? इस्तअददतु, इस्तअददतु लिस्सलाह, मैंने नमाज के लिए तैयारी कर ली है। अस्तइद्दु लिस्सलाह, नमाज के लिए मैं तैयार होता हूँ या तैयारी करता हूँ। सुम्मा अज़हबु, ज़हबा यज़हबु किस बाब से है? सुम्मा अज़हबु, फिर मैं जाता हूँ। देखो सेगा जैसे होगा और जैसे फेल होगा उसी एतबार से उसका तर्जुमा। सुम्मा अज़हबु मअ वालिदी इलल मस्जिद, फिर मैं अपने वालिद के साथ, मअ मुज़ाफ और वालिद मुज़ाफ इलैहि मुज़ाफ और या क्या है? मुज़ाफ इलैहि, मुज़ाफ इलैहि, फिर मुज़ाफ इलैहि, मुज़ाफ इलैहि मिलकर के क्या हुआ? ज़र्फ़ है। मअ ये क्या है? ज़र्फ़ है। अज़हबु मअ वालिदी, फिर मैं अपने वालिद के साथ जाता हूँ कहाँ? इससे ये भी पता चला कि ज़हबा का सिला इला आता है, ज़हबा फतह से है और जब ज़हबा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे? इला। अना अज़हबु इला सूक़, अना अज़हबु इलल मस्जिद, अना अज़हबु इलल बैत, ज़हबतु इलल बैत, समझे कि नहीं? ज़हबा के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? इला। उसके बाद कहा वल मस्जिदु क़रीबुम मिन बैती, और मस्जिद मेरे घर से करीब है। कौन सी तरकीब है? मस्जिद क्या हुआ? और करीब क्या है?
مبتدا خبر میں کہاں کون مسند الیہ ہوتا ہے کون مسند ہوتا ہے؟ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے. مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں بات کی جائے. یاد رکھنا ہمیشہ مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے یعنی جس کے بارے میں بات کی جائے, جس کے بارے میں گفتگو کی جائے, جس پر حکم لگایا جائے, جس پر وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ. مسند الیہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ. اور جس کے ذریعے سے حکم لگایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ کسی بھی جملہ یا کلام میں مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی بھی کلام نہیں بن سکتا. تو آپ کو سمجھنا ہے کہاں مسند ہے اور کہاں مسند الیہ. قام زید, زید کھڑا ہوا, کہاں مسند الیہ ہے؟ زید مسند الیہ, کیونکہ نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید سویا یا کھڑا ہوا ہے نا. قام زید, زید کیا ہوا؟ مسند الیہ. زید قائم, زید کھڑا ہے, کس کے بارے میں بات کی؟ زید کیا ہوا؟ مسند الیہ. اور قائم کیا ہے؟ مسند. تو یہاں قریب مسند ہے اور مسجد کیا ہے؟ مسند ہے. والمسجد قریب, اور مسجد میرے گھر سے قریب ہے. من بیتی, بیتی میں یہاں بھی کیسے اعراب ہوا ہے؟ کوئی کہے گا یہاں تو کسرہ ہے, تو من حرف جر کسرہ دیتا تو کسرہ تو ہے, کہیں گے یہ وہ والا کسرہ نہیں ہے. یہ کون سا کسرہ ہے؟ یہ والا. فَأَتَوَضَّأُ وَأُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ. أَتَوَضَّأُ کس باب سے ہے؟ وضو کرنے کی عربی کیا ہے؟ کہیں گے میں نے وضو کر لیا, تو کیا کہیں گے؟ میں نے وضو کر لیا. ہم سب نے وضو بنا لیا, ہم سب نے وضو بنا لیا. ہم سب وضو بنائیں گے. میں وضو بناؤں گا, میں وضو بناتا ہوں. ہے نا, اتوضؤ نتوضؤ, تم وضو بناتے ہو اکیلے. وضو بنانے کی عربی اس کو یاد کر لینا, بھولنا نہیں ہے. یہاں سے آپ بہت کچھ جملے بول سکتے ہیں. وَأُصَلِّي, صَلَّى يُصَلِّي کیا معنی ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا, دعا کرنا. دعا بھی ہوتا ہے اور نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے. وَأُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ, تو بس میں وضو بناتا ہوں اور جماعت کے ساتھ. وَأُصَلِّي مَعَ بولیں گے, مَعَ الْجَمَاعَةِ, وَأُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ, جماعت کے ساتھ. یہ بھی مفعول فیہ ہے. وَأُصَلِّي فعل فاعل دونوں ہے, أَتَوَضَّأُ فعل فاعل دونوں ہے. وَأَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ, أَرْجِعُ, أَرْجِعُ, ارجعو کون سے گا؟ واحد مذکر حاضر. اگر اس کو واحد مذکر حاضر بنائیں گے کیا کہیں گے؟ ارجع کیسے ہوگا؟ راجع, يرجع, ارجع. اضرب, ضرب يضرب, اسی لیے گردان یاد کرتے ہیں. ضرب يضرب ضربا فهو ضارب, وضرب ضرب يضرب ضربا فهو مضروب. الامر منه اضرب. ضرب يضرب سے آئے گا تو کس وزن پر ہوگا؟ تو ارجع کہیں گے, ارجع. قرآن میں کیا آیا ہے؟ ثم ارجع البصر کہا. وارجع, دیکھو ارجع, یہاں جو متکلم والا حمزہ ہوتا ہے کہیں بھی متکلم کا, تو وہ حمزہ کیا ہوگا؟ حمزہ قطعی ہوتا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ جو چھوٹا والا حمزہ ہوتا ہے وہ لگایا جاتا ہے. ارجع کہیں بھی, یاد رکھنا یہ قاعدہ, کبھی نہیں بھولنا. اس میں غلطی کرتے ہیں بہت سارے لوگ. جیسے یہاں ہے متکلم والا, یہاں یہ حمزہ کیسا ہے؟ اس کو راس العین بولتے ہیں. اس حمزہ کو قطعی بولتے ہیں. قطعی کا مطلب اس کے اوپر یا نیچے یہ راس العین ہوگا, چھوٹا والا جو حمزہ ہے وہ لگایا جائے گا. جیسے ان یہاں لگائیں گے, ان انا ہے یہاں لگائیں گے, ہے نا. تو جو متکلم کا سیگا ہوتا ہے, تو متکلم کے سیگے میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ کیا ہوگا؟ قطعی ہوتا ہے. حمزہ قطعی ہوتا ہے. تو اس لیے آ پڑھیں گے اس کو, وہ گرے گا نہیں کبھی. اگر شروع میں مان لیجیے واو آیا, وارجعو, وارجعو نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ وارجعو, وارجعو الی البیت, اور میں گھر کی طرف لوٹتا. واتلو شیئا من القرآن الکریم, تلا یتلو, تلاوت کرنا. تو اگر کہیں گے قرآن کی تلاوت کرنا, میں کر رہا ہوں, تو کیا کہیں گے؟ اتلو القرآن. اتلو میں یہاں بھی اعراب کیسے ہوا ہے نحوی اعتبار سے؟ تقریری. معتل واوی اگر ہے, تلا یتلو, دعا یدعو, تو اس میں حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ تقریری ضمہ ہوتا ہے. اتلو شیئا منصوب کیوں ہوا؟ مفعول به ہے.
اتلو شیئا من القرآن الکریم، قرآن کریم میں سے کچھ حصے کی میں تلاوت کرتا ہوں، کچھ حصے کی میں تلاوت کرتا ہوں. ثم اخرج الى، خرجہ کا صلہ بھی الى آتا ہے. ثم اخرج الى البستان، پھر میں کس کی طرف نکلتا ہوں؟ بستان کہتے ہیں باغ یا باغیچہ، چھوٹا باغ کو کہتے ہیں باغیچہ. ارجع الى البستان، پھر میں باغیچے کی طرف نکلتا ہوں. واجری، جرا یجری کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا. جرا یجری کے معنی کیا ہے؟ دوڑنا. جرا یجری کے معنی دوڑنا، جیسے کہتے ہیں نا واکنگ کرتے ہیں، مارننگ واک، یعنی تیز تیز چلتے ہیں، صبح کے وقت ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں نا. ہاں تو وہی اجری، میں دوڑتا ہوں. میں نکلتا ہوں کس کی طرف؟ باغیچے کی طرف، اور میں دوڑتا ہوں. ثم ارجع الى البيت، یہاں بھی ارجع واحد متکلم کا صیغہ آیا، تو ارجع الى البيت، پھر میں گھر کی طرف دوڑتا ہوں. فاشرب اللبن، اشرب پھر لبن کیا ہوا؟ مقولے میں ہی. اشرب اللبن، میں دودھ پیتا ہوں، دودھ پیتا ہوں. پھر آیا واستعد للذهاب الى المدرسه، استعد للذهاب الى المدرسه، استعد کا معنی کیا بتایا؟ تیار ہوتا ہوں مدرسہ جانے کے لیے. یہاں بھی دیکھیے ذهب آیا، الى آیا. للذهاب یہ مصدر ہے، ذهب يذهب ذهابا، للذهاب الى المدرسه، پھر میں مدرسے کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتا ہوں. وافطر، افطر، افطر یفطر کیا معنی ہوتا ہے؟ ناشتہ کرنا. افطر فطور، ناشتے کو کیا بولتے ہیں؟ فطور. انا اتناول الفطور، میں ناشتہ کرتا ہوں. یا افطر، میں ناشتہ کرتا ہوں، دونوں معنی. وافطر اذا كانت ایام الصیف، ایام یوم کی جمع ہے، صیف کا معنی گرمی. جب گرمی کے دن ہوتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں؟ ناشتہ بھی کر لیتا ہوں. وافطر اذا كانت ایام الصیف، اور جب گرمی کے دن ہوتے ہیں تو میں ناشتہ کر لیتا ہوں. واتغدى، تغدى یتغدى، صبح کے وقت ناشتہ کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ فطور ہے نا. افطر یفطر. دوپہر کے وقت کھانا کھانا کو کیا بولتے ہیں؟ تغدى یتغدى، باب تفاعل سے. رات کے وقت کھانا کھانا کو کیا بولتے ہیں؟ عشاء یتعشى. العشاء رات کا کھانا، اور کھانا کھانا تعشى یتعشى، میں رات کا کھانا کھاؤں گا. انا اتعشى، اتعشى، تین کی عربی معلوم ہوگی. ناشتہ کرنا، دوپہر کا کھانا کھانا، اور رات کا کھانا کھانا. واضح ہے؟ افطر یفطر، تغدى یتغدى، تعشى یتعشى. واتغدى اذا كانت ایام الشتاء، اور جب جاڑے کے دن ہوتے ہیں، ٹھنڈک کے دن ہوتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں؟ دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتا ہوں. وَأَصِلُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، اصل کیا تھا اصل میں؟ وصلہ، وصلہ، وصلہ یصل. آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہو تو کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. وصلہ یصل، وصلہ یصل، وزن یزن، وعد یعد. تو گویا کہ واو گر گیا ہے. اصلو 5 سے میں گر جائے گا نا. اصلو، یصلو، تصلو، اصلو، تصلو. وصلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا. وصلہ پہنچنا، اور کبھی کبھی پہنچانا بھی ہوتا ہے. وَأَصِلُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، اور میں مدرسہ کی مدرسہ پہنچتا ہوں. اصل إِلَى الْمَدْرَسَةِ، میں مدرسہ تک پہنچتا ہوں، یعنی مدرسہ پہنچتا ہوں. فِي الْمِيعَاد، مقررہ صحیح وقت میں پہنچتا ہوں، ہنستا نہیں ہے. تو فی المیعاد، میعاد وعد یعد سے کس باب سے ہوا؟ میعاد کون سے کا ہے؟ واحد، سیگا واحد. بس کیا ہے؟ اسم اعلیٰ. وعد یعد سے میعاد. میثاق، وثق یثق، میثاق، میثاق، میزان، میعاد کس سے ہے؟ بحث کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ. اس کے بعد ہے دوسرا پیراگراف میرے اس میں، آپ لوگوں کا پتہ نہیں. وَأَمْكُثُ فِي الْمَدْرَسَةِ، مدرسہ کی مدرسہ ہوتا ہے. مدرسہ کی مدرسہ کیوں؟
ہاں اس میں درس یدرس مدرس مدرس اور تا وحدت کے لیے لگا ہے واحد کے لیے تا مؤنث کے لیے ہے نا مدر کوئی لفظ نہیں ہوتا عربی میں سمجھے کہ نہیں مفعل کے وزن پر تو مدرستن اسی لیے مدرسہ پڑھے کہا وَأَمْكُثُ فِي الْمَدْرَسَةِ 6 ساعات 6 کیوں ہوا منصوب کیوں ہوا 6 مقولے ہے 6 گھنٹے دیکھیے پہلے تمیز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز کیسے آئے گی جمع کا صیغہ آئے گا مجرور ہوگا اور مخالف جمع مجرور مخالف تو سے دیکھیں ساعتن کی جمع ساعات ساعتن مؤنث ہے کہ مذکر مؤنث ہے اس لیے کیا لایا مذکر 6 ساعات 6 گھنٹے میں مدرسے میں رہتا ہوں ماں کا صاحب ہم کو مانا ٹھہرنا میں مدرسے میں ٹھہرتا ہوں رہتا ہوں کتنے گھنٹے 6 گھنٹے تو اگر اسی طرز پر آپ کو بولنا ہے کہ میں گھر میں 8 گھنٹے رہتا ہوں تو کیسے بولیں گے ساعات وَأَسْمَعُ الدُّرُوسَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ اور میں دروس کو سنتا ہوں اسباق درسن کی جمع دروس سبق ہے نا سبق جمع اسباق درسن کی جمع دروس اور میں اسباق کو سنتا ہوں پوری دلچسپی کے ساتھ بنشاط و رغبت اور پوری مستعدی کے ساتھ میں سنتا ہوں اور ہم لوگ کیسے سنتے ہیں آپ بہت سست ہو کر کے ہم لوگ سو کے سنتے ہیں ایسی نہ کہیں گے بنشاط و رغبت نشاط ایک دم چستی کے ساتھ وَأَجْلِسُ بِأَدَبٍ وَسَكِينَةٍ اور میں بیٹھتا ہوں کیسے ادب اور سکینت کے ساتھ ادب اور سکینت کیا مطلب ہے یعنی پروقار ہو کر کے ایک دم ایسے نہیں ہلا گلا نہیں ایسے کرتے تم اس کے ساتھ بات چیت اس کے ساتھ بات چیت ایسی شور ہنگامہ ایسے نہیں کہا بِأَدَبٍ وَسَكِينَةٍ پروقار ہو کر ادب کے ساتھ اور سکینت کے ساتھ سکون کے ساتھ ایک دم حَتَّى إِذَا انْتَهَا الْوَقْتُ یہاں تک کہ جب وقت ختم ہو جاتا ہے وَضُرِبَ الْجَرَسُ جرس کا معنی اور جب گھنٹی بجا دی جاتی ہے تو کہے کہ ضربہ کے بہت سارے معنی ایک معنی کیا ہے مارنا ہم لوگ سب جانتے ہیں ایک معنی زمین میں چلنا سورہ مزمل میں آیا ہے کیا ہے وہ آیا کیا ہے مشائخ احسن وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ایک معنی مثال بیان کرنا ہوتا ہے ضرب المثال مثال بیان کرنا ہے نا اور یہاں کیا ہے گھنٹی بجانا مات کا معنی تھوڑا سا مارتے ہیں نا تو گیا کہ ضرب الجرس جب گھنٹی بجا دی جاتی ہے خرجت من المدرسہ میں مدرسہ سے نکل جاتا ہوں ورجعت الى البيت اور گھر کی طرف لوٹ گیا رجعتو ہے نا کون سے کا ہے رجعتو الى البيت میں گھر کی طرف لوٹ گیا خرجتو میں نکلا مدرسے سے اور میں گھر کی طرف لوٹ گیا تھک گئے آدھا ہوا ابھی ایک پیراگراف اور پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ختم جی کہا ولا اقرا یہاں بھی اقرا یہ حمزہ کیا ہے متکلم کا ہے تو یہ حمزہ کیا ہے قطعی حمزہ قطعی ہے کبھی گرے گا نہیں شروع میں دیکھیے واو آیا پھر بھی نہیں گرا لا ہے نا ولا اقرا لا اقرا بعد صلاة العصر الى المغرب کہا نہیں پڑھتے کہا یہ ہم لوگ لیے دلیل ہے دیکھو کہا کہ نہیں پڑھتے ہم لوگ عصر کے بعد مغرب تک کچھ نہیں پڑھتے لا اقرأ بعد صلاة العصر الى المغرب وفي بعض الايام اور بعض دنوں میں فی بعض الايام بعض دنوں میں کیا کرتا ہوں امکثو فی البیت گھر میں رہ جاتا ہوں مدرسہ نہیں جاتا ہوں کہاں رہتا ہوں گھر میں رہ جاتا ہوں امکثو فی البیت وفي بعض الايام اذهب الى السوق اور بعض دنوں میں کیا کرتا ہوں بازار بھی چلا جاتا ہوں ٹہلنے گھومنے الى السوق
وَأَشْتَرِي حَوَائِجَ الْبَيْتِ. اشتری کس باب سے ہے؟ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شین اور تا ہے. شین اور تا باب استفال کی علامت نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ سین اور تا ہے نا، یاد رکھنا. اشترا سین اور تا ہے باب استفال سے نہیں چلے گا. شرعن مادہ ہے، شین را یا، تو گویا کہ تا زائدہ ہے، تو کس باب سے ہوا؟ باب استفال. اس لیے وزن ملائے سب سے پہلے. اشتری یہاں بھی کیسے اعراب ہوا ہے؟ حالت رفعی میں ہے کہ نصبی کی جزمی میں ہے؟ اس لیے کہ جازم اور ناصب سے حوائج، حاجتن کی جمع حوائج، ضروریات. حوائج البیت گھر کی ضروریات یا گھر کے ضروری سامان میں خریدتا ہوں. اشتری حوائج البیت. وفی بعض الایام، دیکھیے اس لیے بعض دنوں میں تو کیسے عربی میں بولیں گے؟ فی بعض الایام. فی بعض الایام. اخرج مع ابی، میں اپنے والد کے ساتھ نکلتا ہوں. او اخی، یا اپنے بھائی کے ساتھ. کہاں نکلتا ہوں؟ الی، کہ خراجہ کا صلہ کیا لائیں گے؟ الی بعض الاقارب، قریب کی جمع اقارب ہے نا، جمع الجمع یہ اقربا اقارب، رشتہ دار. اقارب کس کو بولتے ہیں؟ رشتہ دار. اپنے بعض رشتہ داروں کی طرف میں نکلتا ہوں. او العب مع اخوتی، یا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. اخوتی جمع ہے کہ واحد؟ واحد کیا ہے؟ اخن. اخن کی جمع دو ہے، ایک ہے اخوت، دوسرا ہے اخوان. اخوتی یہاں ہے، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. واصدقائی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں کھیلتا ہوں. صدیق واحد ہے اور جمع کیا ہے؟ صدیق کی جمع. میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، کیسے کہیں گے؟ العب مع. اسی معنی میں ایک دوسرا لفظ آتا ہے زمیل جمع زملا. زمیل جمع زملا. انا العب مع زملائی، انا العب مع زملائی. اس لیے ہم کو جو ہے اس کو 2-3 بار پڑھنا ہے پہلے، ہے نا. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹے سے اس لیے شروع کیا جاتا تاکہ آپ بھاری محسوس نہ کریں، ہے نا. آسان ہے اور اس کو آپ بار بار پڑھیں. اسی انداز میں آپ عربی بولنے کی کوشش کریں. 2-4 جملے اس پر قیاس کر کے آپ کہتے رہیں. اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کسی کو کچھ پوچھنا ہے درس سے متعلق؟ تھک گئے ہیں، نیند آ رہی ہے؟ کل سے انشاءاللہ 8 بجے یہی کتاب پڑھیں گے. کتاب لے کے حاضر ہوں گے تبھی فائدہ ہوگا.